جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ وہ بہت مشکل معاملہ ہے. اصل میں سزائیں اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ جو ہے وہ نہ تو سزا کے ڈر سے کوئی رکھے نہ جزا کے لیے کوئی رکھے. یہ معاملے جو ہیں وہ الگ سے معاملے ہیں. نبی پاک نے فرمایا جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت پہ کر دیتا ہے. اب ایک بندے کی عمر 70 سال نہیں ہے اس کی چھوڑی ہے تو کتنے سال اس کو، اور وہاں کے سال اور ہیں یہاں کے سال اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا. جب وہ نیکی کی نیت کرے تو نیکی لکھ دیتا ہے، لیکن گناہ کے بعد بھی وہ جو ہے وہ موقع اور مہلت ہوتا ہے. تو یہ جو بتایا تو یہی ہے کہ 70 سال دور کر دی، لیکن یہ 70 سال یہاں کے ہیں یہ وہاں کے ہیں، یہ وہ اسی کرم کے ساتھ ہے. تو اندازہ کیجئے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ اپنی ذات پر بہت بڑا ظلم. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی برکت اور آپ سوچ نہیں سکتے کتنی. اللہ اکبر. اچھا کچھ لوگ تراویح نہیں پڑھتے یا کچھ کم پڑھ لیتے ہیں، یہ جو پڑھ لینے گزارا ہو جائے گا. اس کے حوالے سے کیا نماز تراویح جو ہے پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو پھر کیا کہنے. اگر کچھ لوگ نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں تو شرع کیا حکم ہے؟ اچھا یہ جو نماز تراویح کا معاملہ ہے نا، اس میں بھی خام خواہ کی جو ہے وہ بحثیں کی جاتی ہیں. ابھی میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا باقاعدہ اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں. جی جی. سنت عمل ہے، اس پہ مناظرے والی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک. نہ تو آپ اس کو مناظرہ کر کے فرض کر سکتے ہیں بہت اچھے کہ لازم ہو جائے، اور نہ ہی آپ چھوڑنے والے کو دار اسلام سے خارج کر سکتے ہیں. بالکل. جو کہتے ہیں لازمی پڑھنی چاہیے وہ فرض نہیں کر سکتے اس کو، اور جو کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں پڑھنی چاہیے تھوڑی پڑھنی چاہیے وہ دار اسلام سے نکلے. یہ عبادت کی توفیق ہے جس کو مل جائے. ٹھیک. میں کہتا ہوں تراویح نہ بھی ہوتی تو تب بھی اس ماہ میں جو اللہ تعالیٰ نے پیکج دیا ہوا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے صاحب آپ کی کیلکولیشن کے لیے بتا رہا ہوں. جی بسم اللہ. ایک دن میں جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ 5 ہیں. جی. ان کے فرض ہم گنیں گے پہلے. ٹھیک. 2 صبح کے، جی 4 ظہر کے، جی 4 عصر کے 10 ہو گئے. ٹھیک ہے. 3 مغرب کے جی. اور 7 عشاء کے. 4 فرض اور 3 واجب 10. بالکل 20 فرض ہو گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. کوئی شک نہیں. آپ دیکھیے میں جو کیلکولیشن آپ کو 20 فرض ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو رکھتے ہیں وہ ملائیں گے تو آلموسٹ 48 رکھتے بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اوکے ہو گیا. اب بندہ وہ پورا سال فرائض پڑھے گا 20. یہ تو پڑھنا ہے نا پورے سال. جی جی. اب آ جائیں. نبی پاک نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب بھی فرائض میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اوکے ہو گیا. جی. اور دوسرا فرمایا کہ اس کا ثواب 70 گنا تک چلا جاتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی. اب 20 تراویح ہیں. ٹھیک ہے. ان کو آپ 70 سے ضرب دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. جی جی. 70 گنا ثواب سے ضرب دیں گے. پھر ان کی آپ کیلکولیشن کریں گے. اور وہ کیلکولیشن کیوں کریں گے؟ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جس کے فرائض کم ہوتے ہوں گے اس کے نوافل میں سے وہ گنتی پوری کی. کیسے ناقبت اندیش ہے کہ 1 سال کی تراویح آپ پڑھتے ہیں تو وہ کمیاں کوتاہیاں 2-2 3-3 سال کی پوریاں ہو جاتی ہیں. وہ کب پتہ ہے کب مر جانا پتہ نہیں. وہ آپ کی قضائیں پوری ہوں کہ نہ ہوں لیکن تراویح پڑھیں. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یہ فرض نہیں ہے، برکت کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ موقع کی پیکج کی بات کر رہا ہوں. جی جی. اس میں کہتا ہوں جتنی بھی کوئی پڑھ لے جہاں پڑھ تو رہا ہے نا. جی. اب وہ 8 پڑھ رہا تو اسے کہنا کہ نہیں تم ایسے، یہ بھی غلط بات ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. جو پڑھ رہا ہے جا تو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا پڑھے گا اور زیادہ. گھر پڑھ رہا پڑھے، اچھی بات ہے جتنی مرضی پڑھے. بہت شکریہ جی. ناظرین و حاضرین یقیناً بہت پیاری گفتگو روزے کے مسائل کے حوالے سے ہو رہی تھی.